صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACEILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ اسی طرح فیس بک پیج یاد الہی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پر پروگرام یاد الہی بھی دیکھ سکتے ہیں، وظائف دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج جنگ یمامہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی جو ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ تنگ دستی کے خاتمے کا وظیفہ، مفلسی، تنگ دستی، غربت، فاقہ کشی، اس حوالے سے وظیفہ ہر روز نماز فجر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر، یعنی نماز فجر پڑھیں، اس کے بعد تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اسم مبارک یا محمدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 92 مرتبہ پڑھیں، یا محمد یہ 92 مرتبہ پڑھیں، اور یا احمد یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے، یہ 53 مرتبہ پڑھیں۔ تو 92 مرتبہ یا محمد اور 53 مرتبہ یا احمد پڑھنے سے نماز فجر کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پڑھنے سے تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کی مفلسی، غربت، تنگ دستی، فاقہ کشی، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ۔ تو ضرور بھی ضرور تمام مسلمان آپ سب اس وظیفے کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، ضرور روزانہ کیجئے، ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ تو ایک برکت کا ذکر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ بہت بابرکت ہیں، تمام برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنے معمول میں شامل کیجئے، اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، جنگ یمامہ یہ سب سے بڑی، سب سے پہلی جنگ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے خلاف لڑی گئی۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ، حتیٰ کہ لغت کے مطابق قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیت مبارکہ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا ہاں لیکن وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔
سب نبیوں سے آخر میں مبعوث ہونے والے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہونے والا۔ تو خاتم النبیین یہ قرآن مجید فرقان حمید نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی یعنی خاتم النبیین ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں بخوبی علم رکھنے والا ہے کہ کون ختم نبوت کا اقرار کرنے والا ہے اور کون ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ اور اس کے علاوہ بھی درجنوں آیات بینات ہیں، 100 سے زائد وہ آیات بینات جو وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بیان کر رہی ہیں، اور ہزاروں سینکڑوں احادیث مبارکہ جن میں وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر، اور سینکڑوں ایسی بلکہ ہزاروں ایسی احادیث مبارکہ جن میں عنایتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر موجود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیات بینات اور تمام کے تمام احادیث مبارکہ اور تمام کے تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم، ان کی امتیں، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحائف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہدایت ہے، امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت ہے، اور تمام پہلے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم وہ پہلے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں۔ تمام پہلی کتابیں وہ پہلی آسمانی کتابیں ہیں، تمام پہلے صحائف وہ پہلے صحائف ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں تو وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا سورہ بقرہ میں ہی ابتدا میں ہی پہلے پارے کے آغاز میں ہی، جہاں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات جن کا علم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اللہ و رسولہ اعلم، جو جیسے صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تمام متقی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا اس میں سے ہمارے ہی راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ متقی وہ ایمان والے وہ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری ہونے کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ متقی جو کتاب ہدایت سے ہدایت پانے والے ہیں، فرمایا وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن مجید فرقان حمید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، توراۃ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، سیدنا ابراہیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اس پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل من بعدک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو آپ سے بعد کتابیں نازل ہوں گی ان پر بھی ایمان لائیں گے، نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں کیا ہے، پہلے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی نبوت و رسالت ہے، ان کی امتیں ہیں، ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحائف ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت ختم نبوت ختم رسالت ہے، آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اس لیے بعد کی کسی کتاب کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں کیا ہے، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا آپ کے بعد، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد، آپ کی امت کے بعد، آپ کے ظاہر عہد مبارکہ کے بعد قیامت ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان والے آپ کے بعد، چونکہ کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، کوئی نبی تشریف نہیں لانے، کوئی رسول تشریف نہیں لانے، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کی نبوت و رسالت کے بعد کوئی نبوت و رسالت نہیں، تو فرمایا آپ کے بعد چونکہ قیامت ہے تو اس لیے یوم آخرت ہے، تو یہ ایمان والے، یہ متقی، یہ آپ کے بعد صرف اور صرف قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، فرمایا مجھے اور قیامت کو یہ دو انگلیاں ملائیں ساتھ، فرمایا یوں اکٹھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی میرے بعد صرف اور صرف قیامت ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے، کوئی اور امت نہیں ہے۔ تو بس فرما گئے ہادی لا نبی بعد، یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اس حوالے سے اسی حدیث مبارکہ کے ابتدائی کلمات کچھ یوں ہے، فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی مثال یوں ہے۔ ختم نبوت کو کیسے خوبصورت انداز کے ساتھ، مثال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، سمجھا دیا اور بتا دیا کہ اب جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہوگا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے خوبصورت محل، خوبصورت عمارت تعمیر کی ہو اور اس کے کونے میں ایک اینٹ خالی چھوڑ دی ہو، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، لوگ اس عمارت کو، اس محل کو، اس قصر کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی؟ تو فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، وہ جو قصر نبوت کی ایک اینٹ خالی چھوڑی گئی، قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، فرمایا انا اللبنۃ، میں وہ اینٹ ہوں، اور پھر فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، قصر نبوت کی عمارت کی وہ آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اینٹ اپنی جگہ پر آ گئی، تو اب قصر نبوت مکمل ہو گئی، نبوت اور رسالت کی عمارت تکمیل تک پہنچ گئی، اب کوئی اور جگہ ہی نہیں باقی بچی، تو پھر کیسے کوئی اور نبی، کیسے کوئی اور نیا رسول یا نیا نبی آ سکتا ہے؟ اس لیے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم رسالت، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، جس کا ذکر صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی زبانوں سے بھی کرتے گئے اور اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیا۔ تو یوں ختم نبوت اور ختم رسالت یہ ایسا عقیدہ ہے، امت کا متفقہ عقیدہ، کہ جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ امت مسلمہ سے خارج ہے، وہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا مومنین سے، مسلمین سے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ مرتد ہوتا ہے، وہ ارتداد کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی اسلام سے منہ موڑنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد فرمایا، اور پھر اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں ایک اسود انسی تھا، ایک طلیحہ کذاب تھا، ایک سجاح بنت حارث عورت تھی، اور چوتھا مسیلمہ کذاب تھا۔ طلیحہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، اور اسود انسی جو ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح مسلمہ کذاب جو ہے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ بالخصوص جنگ یمامہ کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں، تو مسلمہ کذاب جس کا نام مسلمہ بن حبیب ہے، یہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا عرب قبیلہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری عہد مبارکہ میں 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا وفد جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اور مسلمہ کذاب بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ لیکن مسلمہ کذاب مدینہ طیبہ کے باہر جہاں بنو حنیفہ کی سواریاں موجود تھیں، ان سواریوں کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑا رہا۔ یہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ بنو حنیفہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کا پیغام دیا، انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا، حتیٰ کہ ان کی سواریوں کی حفاظت کرنے پر جو مامور تھا مسیلمہ کذاب، مسیلمہ بن حبیب، اس کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحائف دیے۔ یہ بنو حنیفہ کے لوگ واپس گئے۔ جب یہ واپس گئے تو پھر مسیلمہ کذاب اس نے وہاں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے اپنے 2 نمائندوں کو بھی بھیجا، خط لکھ کر بھیجا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ مسلمہ اللہ کے رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف یہ خط، اور اس میں اس نے یہ لکھا کہ مجھے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے نبی بنایا ہے، جس طرح اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، تو آپ اپنی آدھی ریاست، آدھی سلطنت وہ مجھے دے دیں، اور نبوت اور رسالت میں مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس کے سفیروں سے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی اس کی جھوٹی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہو، تو ان سفیروں نے کہا کہ ہاں، جیسا اس خط میں لکھا ہوا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو بھی نبی اور رسول مانتے ہیں، اس جھوٹے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں ابھی تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ بہرحال سفیر ہونے کی وجہ سے ان کی جان بخشی کی گئی، یہ واپس گئے۔ پھر دوبارہ مسلمہ کذاب نے پھر دوبارہ اسی طرح خط لکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسلمہ کی طرف بھیجا اپنا پیغام حق پہنچانے کے لیے، اور غالباً خط بھی لکھ کر بھیجا کہ اب مسلمہ کذاب اس کو یہ معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا، بنو حنیفہ کے لوگوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے، کہ جس طرح قریش کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہاری طرف نبی ہوں۔ تو اب بنو حنیفہ کے لوگ جو ہیں، چونکہ وہ اس کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ سب اس کے جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کو ماننے لگ پڑے، صرف اس وجہ سے کہ ہم بھی اپنی امپائر، اپنی سلطنت بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ لوگوں سے مسلمہ کذاب اپنی جھوٹی نبوت اور جھوٹی رسالت کی تصدیق کروایا کرتا تھا، حتیٰ کہ یمامہ، چونکہ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا، تو یمامہ میں جو مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان جو مسلمان موجود تھے، ان سے زبردستی یہ اپنی جھوٹی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرواتا، اور چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان
کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، تو وہ اس کی جھوٹی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کرتے، تو یہ اور اس کے قبیلے کے لوگ مسلمانوں کو ستاتے، تکالیف پہنچاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور اس تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا، اپنا نمائندہ، اپنا سفیر بنا کر، اور خط اپنا مکتوب بھی بھیجا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا لیں، مجھے بھی ریاست میں، حکومت میں حصہ دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکومت اور ریاست عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ تم جھوٹی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پہنچایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تم اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اس موقع پر مسلمہ کذاب نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں؟ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں یہ شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ تو اس نے دوبارہ کہا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس پر مسلمہ کذاب جو ہے یہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنے کرندوں کو کہا کہ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا جائے۔ آپ کو باندھ دیا گیا، حالانکہ آپ سفیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سفیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اگرچہ وہ مرتد تھے، واجب القتل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے میں تمہاری گردنیں اڑوا دیتا۔ تو ادھر اور جھوٹے کے سفیر تھے، اور جھوٹا دجال کذاب جو جھوٹی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے نمائندے بن کر آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفیر ہونے کے ناطے انہیں واپس بھیج دیا۔ تو اب یہاں پر سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تو اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، آخری نبی، آخری رسول کے سچے نمائندے بن کر گئے تھے، لیکن اس نے کیا معاملہ کیا یہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بندھوا دیا، اور پھر دوبارہ بار بار یہ کہتا کہ تم میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے دو۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، تم کیا کہہ رہے ہو، اور میں تمہاری جھوٹی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دیتا۔ تو سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہ ایک ایک کر کے عضو کاٹا گیا، جسم کا ایک ایک حصہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا گیا، حتیٰ کہ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت اور ختم رسالت پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ختم نبوت، ختم رسالت، ناموس رسالت کے سب سے پہلے شہید ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پر، ختم رسالت پر اپنی جان یوں قربان کر دی کہ اپنے جسم کے عضو ایک ایک کر کے کٹوا دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اس کے برعکس آج ہمارے سامنے معاملات موجود ہیں، بالخصوص
آپ بہائی جس نے بہا اللہ نے جس نبوت کا دعویٰ کیا، محمد علی باب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے دعوے بھی اسی طرح تھے۔ یہ ساتھ یہ کہتے ہیں آج بھی، بعض کا لکھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو، جھوٹی نبوت جھوٹی رسالت کی طرف لوگوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی مسلمہ کذاب نے بھی کیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا تھا، اور اس کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں، لیکن صرف اپنی قبائلی تعصب کی بنا پر اور ظاہری عہدہ، منصب، دولت اور ریاست اور مملکت، حکمرانی حاصل کرنے کے لیے، یہ سارا معاملہ صرف حکمرانی کا تھا، یعنی دنیا طلبی کے لیے وہ جھوٹا نبی بن بیٹھا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات، پھر سیدنا ابوبکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں مسلمہ کذاب نے اپنے جھوٹی نبوت اور رسالت لوگوں کو اس کا اقرار کروانے کے لیے اور سختی کا معاملہ شروع کر دیا۔ جو اس کی جھوٹی نبوت اور رسالت کو نہ مانتا اس پر ظلم و ستم کرتا۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ تک یہ معاملہ پہنچایا گیا، جیسے آپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لشکر کو روانہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تیار تھا۔ اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف جہاد کیا، جو چند ایک وہ 9 مسلم جو آخر میں مسلمان ہوئے صرف، اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان، قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی کہتے ہیں دور دراز دیہاتوں سے جو آئے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ نہ کہو کہ ہم مومنین بن گئے، ایمان والے بن گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر بس قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایسے کچھ قبائل اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے صرف ظاہری طور پر کچھ، چونکہ انہیں یہ پتہ چلا کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسے مال و دولت ملتا ہے، مال غنیمت بعض اوقات ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے نوازتے ہیں، تو بس، اور اس کی جان بھی بخش دی جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ جب آ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایک قبائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا جب وصال ہوا تو وہ لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، جیسا یہ مسلمہ کذاب اسلام سے پھر گیا، اس کے قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر گئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اور تیسرا خاص جہاد جو ہے وہ ختم نبوت کے منکرین، ختم رسالت کے منکرین مسلمہ کذاب اور اس کے قبیلے کے ساتھ کیا، بنو حنیفہ کے ساتھ۔ اور نبی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ابو جہل اسلام اور مسلمانوں کا بڑا دشمن، اور اس کا بیٹا اگر وہ اسلام کو دل و جان سے تسلیم کر لے تو وہ صحابیت کا شرف پا جاتے ہیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں۔ ان کو مسلمہ کذاب کے خلاف بھیجا، اور پھر ان کے پیچھے شرجیل رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، اور پھر تیسرا جو بڑا لشکر بھیجا اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لشکروں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ان تمام لشکروں کی تعداد صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد، اور ان میں بدری صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے آپ کا اصول یہ تھا کہ جو بدری صحابہ کرام تھے، غزوہ بدر میں تشریف لے جانے والے 313 صحابہ کرام جو ان میں سے موجود تھے، ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی جنگ میں نہیں بھیجا کرتے تھے، چونکہ وہ عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن یہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس اصول کو توڑ دیا اور فرمایا کہ چاہے کوئی بدری ہیں چاہے غیر بدری ہیں، تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کے دفاع کے لیے، جو ختم نبوت اور ختم رسالت کے منکرین ہیں مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی، ان کا قلع کما کرنے کے لیے وہاں ضرور تشریف لے جائیں۔ حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اس موقع پر مدینہ طیبہ میں تھوڑے صحابہ کرام چند ایک لوگ رہ گئے، تو عرض کیا گیا کہ آپ خود چاہتے تھے کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ جاؤں، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ مدینہ طیبہ میں رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ چاہے سب کچھ مٹ جائے، میں بھی ختم ہو جاؤں، درندے جو ہیں مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کو چیر پھاڑ دیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ختم نبوت ختم رسالت کے منکرین ہیں، ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کا قلع کما کر کے دم لیں گے۔ یہ ختم نبوت ختم رسالت کی اہمیت ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے ہمیں بتلا کر کے دکھا دی۔ بہرحال سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کے طور پر 12,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کو لے کر یمامہ کی جانب بڑھے۔ ادھر مسلمہ کذاب اور اس کے دیگر جو لوگ تھے وہ 40,000، بعض روایات میں 60,000 بھی ملتا ہے، لیکن کم از کم 40,000 تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان 12,000۔ یمامہ کے مقام پر دونوں فوجوں کی آپس میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، شدت کی لڑائی ہوئی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی بے جگری سے لڑے، اتنے نڈر ہو کر لڑے کہ بنو حنیفہ کے لوگ، مسلمہ کذاب، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یہ خود اور اس کے لوگ جو ہیں بھاگنا شروع ہو گئے، اور اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں 21,000 مرتدین، 21,000 ختم نبوت اور ختم رسالت کا انکار کرنے والے واصل جہنم ہوئے، مسلمہ کذاب سمیت۔ یعنی آدھے سے زیادہ لوگ، 40,000 کل تعداد تھی، ان میں سے 21,000 مرتدین اور ختم نبوت ختم رسالت کے منکرین یہ واصل جہنم ہوئے۔ مسلمہ کذاب اس دوران بھاگا، اور بھاگ کر دور دراز ایک باغ میں اس نے پناہ لی، وہاں چھپ گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے، حتیٰ کہ اس جنگ میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں ایک انصاری صحابی اور سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے دوسرے بیٹے وہ بھی مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے والوں میں شامل۔ تو یوں مسلمہ کذاب بدبخت، ختم نبوت کا منکر، ختم رسالت کا منکر، جھوٹا نبوت اور جھوٹی رسالت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے انجام بد کو پہنچا۔ اور یہ ایسی جنگ ہے، جنگ یمامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، مدینہ طیبہ کے 10 سالہ حیات مبارکہ میں تقریباً 74 غزوات اور سرایا ہوئے، جن میں سے 27 غزوات ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، باقی سرایا ہیں۔ اور ان میں 259 74 غزوات اور سرایا میں صرف 259 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، اور کفار جو ہیں وہ 1200 سے 1300 کفار واصل جہنم ہوئے ان 74 جنگوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں لڑی گئیں۔ لیکن صرف اس ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، جن میں سے 600 یا 700 وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے جو قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے، قراء تھے۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت ختم رسالت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جانیں سینکڑوں کی تعداد میں اس جنگ یمامہ میں قربان کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت اور ختم رسالت کے دفاع کے لیے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ جنگ یمامہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر کوئی بھی نبوت، ختم نبوت اور ختم رسالت کا انکار کرنے والا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، وہ امت مسلمہ سے خارج ہے اور وہ مرتدین میں شامل ہے، اور
ان کا انجام جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کر کے دکھا دیا۔ اور پھر آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی جو لوگ ختم نبوت کے انکار کرنے والے ہیں، ختم رسالت کے انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح جیسے مسلمہ کذاب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر یہ کہتا تھا، محمد الرسول اللہ کہتا تھا، اپنے خاتمے میں بھی اس نے یہی لکھا تھا، تو ظاہری طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنا ایک نام بنانے کے لیے، اپنے لیے ریاست قائم کرنے کے لیے، حکمرانی میں شامل ہونے کے لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے بھی آپ عرب کی حکمرانی میں سے آدھی ریاست دے دیں، آدھا حکمران مجھے بنا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ثابت ہو گیا کہ اسے ظاہری حکومت تو درکنار، چونکہ وہ مرتد ہو کر مرا تو واصل جہنم ہوا اور جہنمیوں میں شامل ہوا، تو یوں اس کے لیے دنیا میں بھی کچھ نہ رہا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہ باقی بچا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، مدارس میں ہیں، گھر میں ہیں، والدین، اساتذہ، علماء، تمام مسلمان، یہ کسی ایک فرد یا ایک گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں سے ختم نبوت، ختم رسالت کی اہمیت بتائیں، چونکہ آج بھی جو ختم نبوت اور ختم رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، بالخصوص چاہے وہ بہائی ہوں، بابی ہوں، قادیانی ہوں، یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شک و شبے پیدا کرتے ہیں ختم نبوت، ختم رسالت کے حوالے سے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو مختلف قسم کے لالچ دیے جاتے ہیں اور یوں ہمارے بچوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ختم نبوت، ختم رسالت کا منکر بنایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ختم نبوت کا پیغام جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے حوالے سے وہ ان تک پہنچائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے، آخری رسول ہونے، سچے نبی، سچے رسول ہونے پر ہمارا ایمان پختہ رکھے، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، ہمارے آنے والی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانے والا بنائے، ثابت قدم رہنے والا بنائے، اور ہمیں ختم نبوت کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے فرما دیا تھا کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید انہیں حاصل ہے۔ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے بلند کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کریں، ان پر فائر کھول دیے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی میڈیا بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کہیں بھی کسی میڈیا میں ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی کہ ظلماً انہیں شہید کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس نہج پر چل رہے ہیں۔ وہ تو اپنی جانیں انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، یہی ایمان ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں دکھا دیا، بتا دیا۔ بہرحال ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دینے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینے والا بنائے، ظالموں کا ہاتھ روکنے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا
صاحب سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے کہا، رخسانہ بی بی، کہ وہ ان کو خرچ اخراجات نہیں دیتے، شوہر جو ہے وہ شراب پیتا ہے۔ اس حوالے سے اس حوالے سے یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کر جو وہ کھاتے پیتے ہیں آپ کا شوہر، اس کو کھلائے پلائیں۔ اور باقی یہ ہے کہ خاندان کے، آپ کے اور اس کے خاندان کے جو بزرگ ہیں بڑے، انہیں کہا جائے، کہیں مل کر بیٹھا جائے، انہیں کہا جائے کہ اس کو سمجھایا جائے آپ کے شوہر کو، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس کا حل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے ایک اور لسنر، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں، آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ نیہا صاحبہ یہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ ان کو رسولی ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ۔ جی ایک تو یا رقیب 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، ان پر دم کریں۔ دوسرا سورۃ الطارق، یہ 30ویں پارے میں یہ 3 مرتبہ دم کر کے، پانی پر دم کر کے پانی بھی پئیں اور ان پر بھی دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے جو میرے ناقص علم ہے، ہومیوپیتھی کا کوئی پرانے ڈاکٹر ہوں، تجربہ کار ہو، جو سنگل ریمیڈی کرتے ہوں، ان سے علاج کروائیے۔ سلیم صاحب ہیں 105 چک جڑاں والا روڈ سے، کہتے ہیں کہ عبد القادر بچے کا نام رکھا ہے، اس حوالے سے بتا دیں۔ جی بہت اچھا نام ہے، قادر اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم گرامی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور عبد القادر اللہ رب العزت کا بندہ، عبد القادر قدرت رکھنے والے کا بندہ۔ ابو بکر انہوں نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، کہتے ہیں نور الدین زنگی کا واقعہ بتا دیں۔ جی طویل واقعہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے حکمران گزرے ہیں، شام، دمشق، عرب اور مصر، ان علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ تو ان کے عہد مبارکہ میں، ان کے دور حکمرانی میں اللہ کے نیک بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کرتے تھے، اور نیک عادل حکمران تھے، ظالم حکمران نہیں تھے۔ تو ان کے دور حکمرانی میں مدینہ طیبہ میں 2 لوگ بظاہر مسلمان بن کر رہتے تھے، مسجد نبوی کے، نبی کریم کے قریب، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب انہوں نے ایک گھر، ایک کمرہ لیا ہوا تھا کرائے پر، اس میں رہتے تھے، اور بظاہر تسبیحاں بھی ہاتھ میں رکھتے تھے، بڑے ورد وظیفے بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے، اور دن کے وقت وہ روزہ رکھتے تھے، راتوں کو وہ عبادت کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کے بقول وہ بڑے نیک تھے، تسبیحات بھی کرتے تھے، تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے، روزہ مبارکہ کے قریب رہتے تھے۔ لیکن حقیقت میں وہ یہودی تھے، بعض نے عیسائی لکھا لیکن یہودی زیادہ نے لکھا۔ ان کا پلان بڑا خطرناک تھا۔ پلان ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسد اطہر کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب یہ سارا معاملہ وہ کر رہے تھے، وہ اپنے کمرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب جو تھا، وہاں سے انہوں نے سرنگ کھودی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک تک وہ پہنچ چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے، خواب میں زیارت سے نوازا، ان دونوں لوگوں کا چہرہ دکھایا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور فرمایا کہ یہ دونوں کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کو انجام بد تک پہنچاؤ، ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض نے یہ بھی لکھا کہ 3 راتوں تک نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مسلسل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ان دونوں لوگوں کی شکلیں دکھائی جاتی رہیں، جو بظاہر بڑے نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، تسبیح بھی کرنے والے تھے، بڑے روزے دار بھی تھے۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ یہ غالباً بغداد میں ان کا پایہ تخت تھا، دارالحکومت تھا، یہاں سے چلے
تیزی کے ساتھ چلے، مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر اعلان کروایا، اپنے گورنر سے بھی کہا کہ اعلان کروا دو کہ مدینہ طیبہ کے تمام مرد، ان کو میری طرف سے دعوت ہے، وہ میری دعوت پر ضرور موجود ہوں، اس دعوت کو قبول کریں۔ اس کھانے کی دعوت کے لیے شامیانے لگا دیے گئے، انتظامات کیے گئے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ خود انٹرنس پر کھڑے ہو گئے جہاں سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کے تمام لوگ اس دعوت میں حاضر ہوئے، اس دعوت میں شامل ہوئے، اور نور الدین زنگی علیہ رحمہ ہر ایک شخص کے چہرے کو دیکھتے، جہاں پہ داخل ہو رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر۔ تو بعد میں نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے اپنے گورنر سے اور مدینہ طیبہ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مدینہ طیبہ کے تمام لوگ آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں سبھی لوگ آ چکے ہیں، لیکن 2 بڑے نیک بزرگ ہیں، بڑی نمازیں پڑھنے والے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ باہر کہیں نہیں جاتے، وہ نہیں آئے۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے اپنے گورنر سے کہا کہ ان کو بھی حاضر کیا جائے۔ ان کو حاضر کیا گیا تو وہ وہی 2 تھے جن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چہرے نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو دکھائے تھے۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے ان کے احوال پوچھے، تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے حقیقت کو چھپایا، پہلے انکار کرتے رہے، کوئی چیز انہوں نے نہ بتائی۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو بتایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب یہ رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی پھر کہا کہ ہم تو وہاں پر عبادت کرتے ہیں جی، ہمارا تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دن کو روزے بھی رکھتے ہیں، راتوں کو بڑے بڑے لمبے نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ جہاں وہ موجود تھے، جو ان کا کمرہ تھا، وہاں پہنچے، ان کو لے کر ساتھ گئے، ان کے کمرے میں ٹہلنے لگے، چلنے لگے، چہل قدمی کرنے لگے۔ چہل قدمی کرتے کرتے ایک جگہ سے جب وہ گزرے، فرش سے گزرے، تو انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پہ مٹی کا فرش نہیں ہے، بلکہ یہاں نیچے کوئی، انہیں عجیب محسوس ہوا کوئی اور چیز ہے۔ اوپر قالین بچھا ہوا تھا، قالین اٹھانے کا حکم دیا گیا، قالین اٹھایا گیا تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، وہ لکڑی کا تختہ اٹھایا گیا تو دیکھا نیچے سرنگ کھودی گئی ہے۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ خود اس سرنگ میں اترے، جب اترے تو سرنگ کے آخر تک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک تک۔ ان بدبختوں نے جو یہودی تھے، بظاہر بڑے نیک پاک باز بنے ہوئے تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے، انہوں نے وہ سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ تو نور الدین زنگی علیہ رحمہ، ہم سردار ہی کہہ سکتے ہیں، ہمارے سردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت سے نوازا، ایسے نیک عادل حکمران، مسلمانوں کے خیر خواہ، یہ اصل ہمارے سردار اور ہمارے حکمران ایسے ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کو انہوں نے بوسہ دیا، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اور پھر نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے گرد، آپ کی قبر مبارکہ کے گرد بہت زیادہ نیچے تک کھدائی کروائی، اور اس میں پگھلا ہوا سیسہ ڈال دیا تاکہ قیامت تک کوئی اور بدبخت کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ اور پھر ان دونوں بدبختوں کو، جن کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی، جو بڑی نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنے والے تھے، ان کا سر قلم کروا دیا اس جسارت کی پاداش میں۔ یہ نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو سعادت سے نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک جو ہیں ان کو بوسہ بھی دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر، آپ کی ناموس کے لیے وہ سیسہ جو ہے، پگھلا ہوا سیسہ جو ہے، وہ بھی بھر کر ڈال دیا گیا کہ اب بعد میں کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ اور پھر ان دونوں بدبختوں کے سر جو ہیں وہ قلم کر دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت سے نوازا، یہ آپ کا واقعہ ہے۔ مختصراً میں نے عرض کر دیا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا حافظ سمیع اللہ طاہری تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں آپ کی آواز بہت پیاری ہے۔ جمعہ کا آپ نے پوچھا کہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ جی یہیں فیصل آباد میں پڑھاتا ہوں۔ اور پڑھائی کا پوچھا، جی سرگودا، فیصل آباد اور لاہور کے مختلف مدارس اور مختلف اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے۔
ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد حسین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں سنتا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ چلیں جی، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ معدے میں زخم ہے، 3 سال سے علاج کروا رہا ہوں، اس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یا سلام کثرت سے پڑھیں، دوسرا سورۃ القریش بھی پڑھتے رہیں کثرت سے، بالخصوص جب کھانا کھانے لگیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ طریقہ علاج بدل لیجیے۔ اگر پہلے طریقہ علاج سے شفا نہیں مل رہی تو اور کوئی طریقہ، طبی طریقہ علاج جو ہے طب نبوی یا ہومیوپیتھی، اس سے علاج کروا لیجیے۔ طاہر صاحب ہیں چک نمبر 189 ریبے سے، کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں کیا ان کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے اور ایصال ثواب؟ جی مسلمان تو ہیں، تو جو کفار منافقین مرتدین ہوں، جو اسلام نہ لائیں یا اسلام سے پھر جائیں، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ باقی جو مسلمان ہیں چاہے گناہ گار ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاسین صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ کاروبار سٹارٹ کیا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حلال جائز طریقے کے ساتھ کریں، کوئی سودی معاملہ اس میں نہ ہو، کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو، اور یا رزاقوں کی کثرت کریں، اور سورہ یاسین اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ شفیق صاحب ہیں مدینہ ٹاؤن سے فیصل آباد سے، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا